الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورہ حجرات میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح با ادب ہو کر پیش آنا چاہیے وہ آداب کو بیان کیا گیا. وہ آداب جو بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے اہم بات اللہ نے یہ فرمائی کہ کہیں نبی کے پاس بیٹھ کر آپ لوگ بات چیت کرتے ہوئے آپ کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہو جانی چاہیے. ظاہری اعتبار سے جو ساؤنڈ ہم لوگ نکالتے ہیں اگر یہ ساؤنڈ مراد لے لیا جائے یا آواز مراد لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی بولیں تو ان کی آواز سے ہماری آواز پست ہونی چاہیے. ہماری آواز کو آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنا چاہیے. تو بڑوں کے سامنے جب بات کریں تو آواز کم کر کے بات کرو. یہ ادب سکھایا گیا. اگر تم لوگ اپنی آواز بلند کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے اعمال سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اس میں علماء مفسرین ایک اور بات کہتے ہیں، وہ یہ کہ جب نبی کی بات آ جائے اس کے مقابلے میں کوئی اور بات مت پیش کیا کرو. اگر کسی نے کہا بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو بس اس بات پر ہم اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے، وقف کر دینا چاہیے. آگے کوئی بات آگے بڑھ کر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کی آواز، نبی کی بات جب ہمارے سامنے آ گئی پھر دوسری بات کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں بھئی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. بھئی آپ حضور کی بات کے سامنے اپنی بات لا رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ بے ادب ہو، گستاخ ہو، نافرمان ہو. حضور کی بات کے سامنے آپ اپنی بات لا رہے ہو، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ نبی کوئی بات کہیں اور آپ بھی کوئی بات کہو. اس کی اجازت نہیں ہے. نبی کوئی بات کرے اور آپ کوئی بات کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کو حضور کی بات کے مقابلے میں لایا، اور حضور کی بات کے مقابلے میں جو شخص اپنی بات کو لا رہا ہے وہ حضور کا بہت بڑا گستاخ ہے اور بہت بڑا نافرمان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حضور کی بات کے سامنے اپنی بات کو ترجیح دی. اس نے کہا اگر کوئی بھی حضور کی بات کے سامنے اپنی بات کو ترجیح دے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، اعمال تمہارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعمال کرنا تو آسان ہے
اعمال بچانا مشکل ہے۔ اعمال تو لوگ کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے نیکی کمائیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے نیکی کمائیں گے، نماز پڑھیں گے نیکی کمائیں گے، قرآن پڑھیں گے نیکی کمائیں گے، روزہ رکھیں گے نیکی کمائیں گے، صدقات دیں گے نیکی کمائیں گے۔ نیکیوں تو خوب کمانے کے راستے ہیں، جیسے لوگ صدقہ دے کر دیگر تمام خیر کا کام کر کے نیکی خوب کماتے ہیں۔ نیکی کمانا اصل نہیں ہے، نیکی جمانے کے بعد اس کو اللہ کے سامنے حاضری دینے تک محفوظ رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بیرون گیا کمانے کے لیے، اب وہ جب آئے گا تو کیا پوچھیں گے؟ ماشاءاللہ بھئی آپ گئے بیرون کما کر آئے؟ تو جواب ملا ماشاءاللہ کما کر آیا۔ کیا کما کر آئے؟ اتنا کمایا، اتنا کمایا، لسٹ۔ لیکن ایئرپورٹ میں چوری ہو گئی۔ پہلے زمانے میں بینکوں کا سسٹم نہیں تھا، پہلے زمانے میں کمانا تھا، ساتھ میں لے کر آنا تھا۔ لوگ کیش ساتھ میں لے کر آتے تھے، اشرفیاں ساتھ میں لے کر آتے تھے۔ اگر کوئی کہے میں وہاں کما کر آتے ہوئے لٹورے نے لوٹ لیا، بے اس سے بڑا خسارے والا کون ہوگا بتاؤ؟ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اب آپ یہیں پر لے لیجئے، بینک میں جو مال آپ نے کمایا وہ بینک سے پیسہ لے کر آپ گھر آ رہے تھے، کسی نے لوٹ لیا، تو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اس کو ہم جس طرح نقصان سمجھتے ہیں، نیک اعمال کرنے کے بعد وہ نیک اعمال تمہارے لوٹ لیے جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اس سے بڑا خسارے میں کون ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھائے کہ ان تحبط اعمالکم۔ صحابہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، دل لگیاں کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، ٹھٹے کرتے ہو، حضور کے سامنے ایسا مت کیا کرو، حضور کے سامنے ایسا مت کیا کرو، حضور کے سامنے تمہاری آواز بلند مت کیا کرو۔ اور یہ بے ادبی ایسی ہے کہ تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ بتائی کہ حضور علیہ السلام کے یہ ادب سکھا کر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں صحابہ کو، ادب یہی اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام بے ادبیاں، بعض لوگ جس طریقے سے ایک جماعت ہے ان کے پاس ادب کو بھی وہ لوگ شرک کہتے ہیں، ادب کو بھی وہ لوگ شرک کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں شرک کس کو کہا جاتا ہے۔ جسے دیکھو شرک، جسے دیکھو شرک، جسے دیکھو شرک، ادب کرنے کو بھی شرک کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بڑے آدمی آئے، آپ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں نہیں تمہیں شرک کرے۔ ادب کرنے کو لوگ شرک کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے آداب کا خیال رکھا، جیسے مسجد کو آئے، مسجد کو آتے وقت ایک ادب ہے، مسجد کو اس طرح آؤ، سیدھا پیر رکھ کر آؤ، بائیں پیر رکھ کر جاؤ۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بائیں پیر رکھ دیے، وہاں سے آواز آئی اے بیل، کہنے والا کہاں ہے پتہ نہیں چلا، پھر دوبارہ اسی طرح بھول سے بائیں پیر رکھ دیے اے بیل، سہبارہ اسی طرح بائیں پیر رکھ دیے اے بیل۔ تو حضرت فوراً ارے کیا یہ بیل، میرے سے ایسی کیا حرکت ہو رہی ہے جو جانوروں سے ہو جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا بے ادبی، مسجد کی بے ادبی۔ ہونا کیا چاہیے؟ سیدھا پیر رکھ کر آؤ، اور تم بائیں پر رکھ کر آ گئے۔ حضرت نے اپنی زندگی بھر ثوری کو ساتھ میں جوڑ لیا تاکہ زندگی بھر سنتوں کا اہتمام کریں، بے ادبی کسی کی نہ کریں۔ اور یہ زمانہ ہی بے ادبوں کا چل رہا ہے۔ ادب کیا چیز ہے بچے نہیں جانتے، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں کا، چھوٹوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا بڑوں کا ادب کیا ہے، استاد کا ادب کیا ہے، قرآن کا ادب کیا ہے، مسجد کا ادب کیا ہے، گھر کے آداب کیا ہیں، دعوت کے آداب کیا ہیں، جس کی وجہ سے بے ڈھنگے آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ملیں گے،
پہلے زمانے میں پڑھا لکھا انسان اسے کہا جاتا تھا جو ادب والا ہوتا تھا. کسی کے اندر ڈسپلن دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ پڑھا لکھا انسان ہے, پڑھا لکھا ادب. اور اب بے ادبی, علماء کہتے ہیں بے ادبی دین کے جانے کا راستہ ہے, ایگزٹ گیٹ. وہ جس طریقے سے باہر انٹری ایک ہوتا ہے, ایگزٹ ایک ہوتا ہے, ایک آنے کا ایک جانے کا, دین کے جانے کا راستہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے. بے ادبی سے دین چلا جاتا ہے. ایک عجیب مثال امام غزالی نے دی. انہوں نے یہ کہا ارے بھئی چور آیا چرانے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ ایک صندوق ملا, صندوق, وہ صندوق مٹی کے اندر دفن تھا. وہ صندوق لوہے کا تھا. وہ کھولا تو تانبے کا صندوق ملا اس کے اندر. وہ کھولا چاندی کا صندوق ملا. وہ کھولا پھر سونے کا صندوق ملا. پھر وہ کھولا تو اندر ہیرا انتہائی قیمتی. حضرت امام غزالی یہ مثال دے کر یہ سمجھاتے ہیں ارے بھئی اسی طرح شیطان جب کسی کو بے ایمان بنانے کا فیصلہ کر دیتا ہے, توجہ سے بات سمجھنا, جب کسی کو بے ایمان بنانے کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو کفر تک پہنچانا ہے, تو وہ سب سے پہلے شیطان بے ادب بنائے گا. کیا بنائے گا؟ ارے ادب سب, کیا بھی ادب کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہا من تہاون الآداب عوقب بحرمان المستحبات, جو آداب کو چھوڑنا شروع کر دے وہ مستحبات کو چھوڑنا شروع کر دے گا. جو مستحبات کو چھوڑنا شروع کر دے وہ غیر مؤکدہ کو چھوڑنا شروع کرے گا. جو غیر مؤکدہ کو چھوڑنا شروع کرے وہ مؤکدات کو چھوڑنا شروع کرے گا. جو مؤکدات کو چھوڑنا شروع کرے وہ واجبات کو چھوڑنا شروع کرے گا. جو واجبات کو چھوڑنا شروع کر دے وہ فرائض کو چھوڑنا شروع کر دے گا. سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ بائی سٹیپ. اسی لیے صحابہ کو آداب سکھایا گیا. کیوں؟ تاکہ مستحبات بھی نہ چھوڑیں. توجہ, مستحبات سکھائے گئے تاکہ مؤکدات غیر مؤکدہ نہ چھوڑیں, تاکہ واجبات نہ چھوڑیں, تاکہ فرائض تو چھوڑنے کا تصور ہی نہ کریں. تو اللہ آداب سکھا رہا ہے. تو پتہ چلا سوراخ, پہلے چھوٹا سوراخ کھینچنا کر کو بول کر اگر ہم چھوڑ دیں گے وہ چھوٹا سوراخ کیا ہوگا؟ چھوٹا اشنا کا تو جو چھوٹا ذرا بڑا ہوگا, پھر بڑا ہوگا, پھر بڑا ہوگا, پھر بڑا ہو جائے گا. جیسے کہتے نہیں بعض مرتبہ لوگ چھوٹی بیماری اشنا, بیماری کو چھوٹی سمجھ جاتی, چھوٹی بیماری اشنا, پھر کیا ہوتا وہ بیماری بڑھتے 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 ایک صاحب کہنے لگے بھئی چھوٹی سی پھنسی یہ کینسر تک لے چلی گئی. اگر وہ پھنسی کے وقت ہی یہ بھئی بار بار یہ پھنسی کیوں آ رہی ہے, اگر وہ علاج کر لیتے اتنی بڑی تکلیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور چھوٹی سی پھنسی. اسی طرح صحابہ کو چھوٹا سا ایگزٹ گیٹ کو بھی بند کر دیا. یہاں سے بھی تمہارا گیٹ دین لیک نہیں ہونا چاہیے, تمہارا گیٹ یہاں سے تمہارا دین لیک نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا سوراخ نہ بول کر دودھ کی پیکٹ لے لیتی ہیں کیا؟ لے کر گھر تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی کوریج رہے گی, دودھ تو پر نکل جائے گا باہر. چھوٹا سوراخ کھینچنا. اندک اندک بہم شود بسیار, دانا دانا غلہ می شود, قطرہ قطرہ سمندر می شود. قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے, سمندر بن جاتا ہے. اسی طرح یہاں بے ادبی سے روکا گیا صحابہ کو بھی تم بھی بے ادبی نہ کرو. کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے آداب دین کی حفاظت کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے. اگر وہ صندوق مٹی میں, امام غزالی کہتے ہیں یہ آداب کیا ہیں؟ مٹی کے اندر دفن کرنا ہے. اور سب سے پہلے شیطان جب آئے گا مٹی کو ہٹائے گا, یعنی آداب کو ہٹا دے گا. پھر اندر مستحبات کا صندوق لوہے کا, پھر مستحب کو ہٹا دے گا. مستحب نکلتے ہی غیر مؤکدہ تانبے کا, پھر اسے ہٹا دے گا. پھر وہ ہٹتے ہی اندر چاندی,
یعنی مؤکدہ، پھر اسے ہٹا دے گا، پھر اسے ہٹاتے ہی پھر واجبات یعنی سونا اسے بھی ہٹا دے گا، پھر آخر میں فرض، وہی ہیرا ہے۔ ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسے ہٹا دے گا۔ بے ایمان انسان کب بنتا ہے؟ پہلے ادب کو چھوڑنے والا بنتا ہے۔ اور آج لوگ بھئی ہمیں نماز پڑھ لیتی ہیں، بھئی نماز پڑھ لیتی ہیں تو فرض پڑھ رہی ہیں۔ فرض کو سیفٹی کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ فرض کو سیفٹی کرنے واجب کا اہتمام کرو۔ واجب کو سیفٹی کرنے کے لیے کیا ہے؟ سنت موقدہ کا اہتمام کرو۔ سنت موقدہ کو سیفٹی کرنے کے لیے کیا ہے؟ غیر موقدہ کا اہتمام کرو۔ غیر موقدہ کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ مستحبات کا اہتمام کرو۔ اسے بچانے کے لیے کیا؟ آداب کا اہتمام کرو۔ اب یہاں پر توجہ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس وقت زمانہ گستاخوں کا چل رہا ہے۔ جو ہی موبائل اٹھاؤ گے، بیان کرنے والا آپ کو با ادب بہت کم ملیں گے، بے ادب آپ کو زیادہ ملیں گے۔ انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، انہیں سب سے پہلے تو برابر نہیں۔ اگر تو برابر ہوتا صحابہ کی عزت کرتا، تو برابر ہوتا اولیاء کی عزت کرتا، تو برابر ہوتا والدین کی عزت کرتا، اگر تو برابر ہوتا اپنے اساتذہ کی عزت کرتا، اگر تو برابر ہوتا قرآن و حدیث کی عزت کرتا، اور تو برابر ہوتا مساجد کا احترام کرتا۔ تو برابر نہیں ہے، تیرا حلیہ خود بتا رہا ہے تو ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے۔ کیوں؟ تو بڑوں کو برا بھلا کہنا تو دور کی بات، ولیوں کو برا بھلا، اس سے بھی بڑھ کر، جس کے بارے میں عبد القادر جیلانی قطب ربانی نے فرمایا ولیوں کی پوری جماعت جمع ہو جائے، ہم صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑا ادب! اور اس طرح کے مقام رکھنے والے صحابہ کو یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ میں چند لوگ نعوذ باللہ گمراہ تھے۔ اس وقت بعض مولوی مسٹر بن گئے، مسٹر مولوی تھے، مولوی تھے، مولانا تھے، مفتی تھے، اب انہوں مسٹروں کی بات سن کر، مسٹروں کی صحبت میں رہ کر وہ مولانا نہیں رہے، مسٹر بن گئے۔ جیسے مسٹر سلمان ندوی، مسٹر سعد کھاندلوی، مسٹر ہو گئے۔ مسٹر مولانا مودودی کو مسٹر مودودی، انہوں مسٹر کیوں؟ ایک طرف مس کرنا عقیدے کو، مس کرنا آداب کو، مس کرنا مستحبات کو، مس کرنا سنتوں کو، مس کرنا واجبات کو، مس کرنا فرائض کو، پھر ٹر بول کر دین کو پھاڑ دینا۔ ٹر بول کو ادھر مس سے ادھر ٹر، ادھر مس سے ادھر ٹر، تو کیا ہو گیا؟ مس ٹر۔ جیسے مس واک، جیب میں مسواک کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ میں مس کر کو آ گیا، مس کر دیا واک مسجد کی طرف، مس کرو واک کرو، مس کرو واک کرو، کب دیکھو بھئی اللہ بھول گا، اللہ بھول گا، مس کرو واک کرو، اسی طرح مسٹر۔ اب مسٹر کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو برا بھلا، ارے برا بھلا نعوذ باللہ، ہمیں عام طور پر کسی کو فرعون تھوڑی کہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کو مجھے حیرت ہو رہی ہے بھئی، اس وقت میں امت کو سمجھانے کے ہزاروں مسائل ہیں، ان مسائل کو چھوڑ کر تم امیر معاویہ کے پیچھے پڑ گئے۔ حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ بھئی جو ہو گیا ہو گیا، the past is past، پریزنٹ کو دیکھو، پاسٹ کے پیچھے مت پڑو۔ اور تم صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہو۔ میں کل ہی پوچھ رہا تھا لوگوں سے، بھئی ایک روایت کے راوی ہیں، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، چلو بھئی ایک روایت صحیح سند، ضعیف سند، خبر واحد، اس طریقے سے ایک ایک فیصلہ ایک ایک روایت کے سلسلے میں کیا جاتا ہے۔
قرآن کے بارے میں کب کبھی سنے صحیح سند کے ساتھ قرآن پاک کی آیت وارد ہوئی ہے؟ اگر آپ سے پوچھے قرآن پاک کی اس آیت کے سلسلے میں سند اس کی سند صحیح ہے کیا، اس کی سند صحیح ہے کیا، کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ حالانکہ حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ علماء کہتے ہیں قرآن پاک کے سب سے پہلے راوی وہ کون؟ حضرات صحابہ کرام۔ اگر آپ صحابہ کرام پر اعتماد نہیں کرو گے، قرآن پاک پر شک کرنا لازم آئے گا۔ اب ذرا بولو، یہ آیت کون سے صحابی روایت کرے؟ یہ آیت کون سے صحابی روایت کرے؟ یہ آیت کون سے صحابی روایت کرے؟ تمام صحابہ کے روایت کردہ آیتوں کا مجموعہ کا نام قرآن۔ تو قرآن میں یہ اشارہ کر دیا گیا کہ ان سب کا امتحان ہم نے لے لیا، اور ان سب کا امتحان لے کر ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دی۔ وہ اگلی آیت ہے، ان الذین، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ۔ جو لوگ اپنی آواز کو حضور کے سامنے پست کرتے ہیں، چھوٹی کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ، جن کے دلوں کا امتحان۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے امتحان الفاظ کا، ہمارے پاس جو امتحان ہوتا ہے نا الفاظ کا، یہ کیا میں پوچھا آپ بولے ایس 50، یہ کیا میں پوچھا آپ بولے 60، ایک سوال کیا میں آپ نے جواب دیا 20۔ الفاظ کا یہاں امتحان ہوتا ہے، اعمال کا بھی نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ پریکٹیکلی پریکٹس کا امتحان ہوتا ہے، دلوں کا امتحان ہوتا ہے۔ کئی کو بیٹھ کو ہی، کئی کو سن رہی، دلوں کا امتحان نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 3، اولئک اللہ، اولئک کے مطلب کیا؟ پورے صحابہ۔ توجہ، بعض لوگ کہتے ہیں بے صحابہ کرام میں درجات تھے۔ کون سے درجات تھے؟ کون سے درجات تھے؟ صحابہ کرام میں درجات فضیلت کے تھے۔ انہوں رضی اللہ عنہ ہیں کی یا نہیں ہیں اس کے درجات نہیں تھے۔ اور جو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کے زمانے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، ان کو صحابی نہیں بولا جاتا تھا، ان کو تو دوسرا نام دیا جاتا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں، بہت ساری حدیث میں رجلن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل، یعنی ایک انسان آیا، ایک آدمی آیا، ان کو صحابی بول کر نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تھی تو کہتے حضور کے زمانے کا ایک شخص سے یہ غلطی سرزد ہوئی، حضور کے زمانے کے ایک شخص نے چوری کی، حضور کے زمانے کے ایک عورت نے زنا کیا، ان کے نام کے ساتھ صحابی کا لفظ جوڑا نہیں جاتا تھا۔ اولئک سے مراد، جس طرح انبیاء کی جماعت 1,24,000 کی ہے پیکیج، اسی طرح صحابہ کی جماعت 1,24,000 کی ہے پیکیج پورا۔ اور جیسے انبیاء کی جماعت 313 رسول ہیں، 315 317 3 روایتیں، اسی طرح صحابہ کی جماعت میں بدرین 313 315 317، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جماعت وہ ہے انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولخدمت دینی، ان لوگوں کو اللہ نے چنا حضور کی صحبت میں رہنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے۔ توجہ، حضور کی صحبت میں رہنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے۔ اب حضور کی صحبت میں رہنے کے لیے اسی لیے کہتے ہیں ولایت کسبی ہے، صحابیت وہبی ہے۔ ولی جو چاہے بن سکتا ہے، صحابی جو چاہے نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو چنا وہی صحابی بنا۔
اتنا بڑا مقام کس کا ہے؟ صحابہ کا. اور ان کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے، میں ابھی کہہ رہا تھا ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. توجہ سے سمجھو اس بات کو. اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کے تمام طریقوں کو ماننے والے. والجماعت کسے کہتے ہیں؟ پوری صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے والے. یعنی حضور کی باتوں کو ہم مانیں گے، صحابہ کی باتوں کو ہم مانیں گے، حضور کے اعمال کو ہم مانیں گے، صحابہ کے اعمال کو ہم مانیں گے. حضور کی خاموشی جسے دیکھ کر حضور خاموش ہو گئے وہ بھی سنت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. صحابہ جسے دیکھ کر خاموش ہو گئے وہ بھی سنت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اسی لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا 72 فرقے ہوں گے اور 73 فرقے اس امت کے ہوں گے. حضور نے فرمایا ایک اس میں نجات والا ہوگا، بقیہ سب گمراہ ہوں گے. حضور سے پوچھا حضور وہ ایک نجات کے فرقے کے لیے ایک کسوٹی دے دیجئے، تھرمامیٹر، جسے رکھ کر ہم پہچان لیں یہ حق والے ہیں. وہ کون؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میری اور میرے صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں، اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنائیں، اپنی زندگی کے لیے مثیل بنائیں. فرمایا وہ لوگ اہل سنت والجماعت، یہ نجات والی جماعت ہے. یہ کس نے فیصلہ فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اندازہ لگائیے، جو لوگ حضور کی سنتوں کو تسلیم کرے، صحابہ کی سنتوں کو تسلیم کرے، حضور کے اقوال کو تسلیم کرے، صحابہ کے اقوال کو تسلیم کرے، حضور کی تقریرات کو تسلیم کرے، صحابہ کی تقریرات کو تسلیم کرے، یہ جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. یہی جماعت نجات والی ہے. اگر کوئی حضور کی سنتوں کے خلاف کرے، صحابہ کو نیک، پاک اور قابل اقتدا اور مقتدا امام تسلیم نہ کرے، کیا وہ اہل سنت والجماعت میں ہو سکتا ہے؟ تو آسانی سے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں جو صحابہ کیا گستاخ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم رجلا، جب تم کسی انسان کو دیکھو یسب اصحابی، وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، فوراً تم کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شرارت پر اللہ کی لعنت ہو. تمہاری شرارت جو کر رہے ہیں تم، کس کی لعنت ہو؟ اللہ کی لعنت. یہ کہہ دو منہ پر لعنت اللہ علیک، لعنت اللہ علیک، لعنت اللہ علیک. تو ہم ایک فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جو بھی صحابہ کا گستاخ ہے، وہ ایک زمانے میں دامت برکاتہم تھا، ایک زمانے میں امت فیوزہم تھا، ایک زمانے میں وہ جو بھی تھا اسے عزت کے ساتھ نوازا جاتا تھا، مد ذلہ العلی. اب لعنت اللہ علیہ، صحابہ کو گالی دینے والا کون ہے؟ لعنت اللہ. ارے بولو بھئی کون ہے؟ لعنت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ نہیں. ایک زمانے میں رحمت اللہ علیہ تھے انہوں، اب کیا ہو گیا انہوں؟ لعنت اللہ علیہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں، حضور خود فرما رہے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کو لعنت اللہ علیہ کہہ دو. اللہ ہمیں سر کفایت فرمائے. اس وقت میڈیا میں خصوصاً آپ کو ایسی ویسی باتیں ملیں گی اور جو بھی اس وقت باطل فرقہ بنا ہے، سب صحابہ کو برا بھلا بول کر بنے سو. آپ اٹھا کر دیکھو صحابہ کے سلسلے میں الٹے سیدھے باتیں لوگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیعوں نے بھی اسی طرح صحابہ کے بارے میں بہت برا بھلا کہا. اس کے سلسلے میں تفصیلات کسی وقت میں بیان کروں گا انشاءاللہ. میں آج اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ادب پہلے سیکھو، ادب ہی سے اسلام محفوظ رہتا ہے اور ادب ہی سے اسلام بچتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند سوالات ہیں، اس کے جواب سن لیجیے.